نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا پس چل پڑے وہ دونوں حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا یہاں تک کہ جب سوار ہوئے وہ دونوں کشتی میں تو پھاڑ ڈالا اس کو. قال اخرقتہا لتغرق اہلہا تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پھاڑ دیا تو نے اس کو تاکہ غرق کرے اس کشتی والوں کو. لقد جئت شیئا امرا یقیناً تو بڑی ناپسندیدہ کی چیز لایا ہے. قال الم اقل حضرت نے فرمایا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی. قال لا تؤاخذنی بما نسیت کہا جی مجھے نہ پکڑو اس بات کے ساتھ جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترہقنی من امری عسرا اور میرے معاملے میں تنگی پیدا نہ کرو. فانطلقا پس چل پڑے وہ حتی اذا لقیا غلاما فقتلا جہاں تک کہ ملے وہ ایک لڑکے کو پس قتل کر دیا اس کو. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس حضرت نے پھر کہا کیا قتل کر دیا تو نے ایک جان پاکیزہ کو بغیر کسی جان کے. لقد جئت شیئا نکرا یقیناً تو انتہائی ناپسندیدہ چیز کر بیٹھا. قال الم اقل لک میں نے تجھے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا بے شک ہرگز تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنی کہ اگر میں نے سوال کیا تجھ سے کسی شے کے بارے میں اس کے بعد پس مجھے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا
یقیناً تو پہنچ چکا میری طرف سے عذر کو۔ فانطلقا، پس وہ چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ آئے ایک بستی والوں کے پاس۔ استطعما اہلہا، کھانا طلب کیا بستی والوں سے۔ فابوا ان یضیفوہما، پس انکار کر دیا انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے۔ ووجدا فیہا جدارا، پس وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کو پایا۔ یرید ان ینقض، جو گرنے کے قریب تھی، گرنا چاہ رہی تھی۔ فاقامہ، پس اس کو درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، پس ان قریب میں خبر دوں گا تجھے حقیقت کی جن پر تو صبر کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 10واں رکوع آیات نمبر 71 سے لے کر 78 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں آپ کی اتباع کروں گا، اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جب صبر نہیں کر سکیں گے تو علم نہیں سیکھ سکیں گے، اور آپ سے صبر ہوگا بھی نہیں، کیونکہ میرے پاس تکوینیات کا علم ہے، اور جس کام کی حقیقت کا بندے کو پتہ نہ ہو اس پر بندہ صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایک ہی شرط ہے، جو کام میں کروں آپ نے اس میں بولنا نہیں ہے، بس چپ کر کے چلتے رہنا ہے جب تک کہ میں خود نہ وضاحت کروں۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اس موضوع کی تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ مناسبت ضرور رکھتی ہے۔ ختم نبوت کی تحریک تھی، اور علماء بستی بستی جا کر عقیدہ ختم نبوت اور مرزائیت کی یعنی تردید کر رہے تھے۔ اس دوران ختم نبوت کی تحریک کے جو خطباء تھے ان میں ایک نام تھا حافظ الہداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حافظ الہداد صاحب عالم نہیں تھے، لیکن تقریر بڑی اچھی کر لیتے تھے، علماء سے سن کر یا کچھ ظاہر چیزیں یاد ہوں گی۔ ختم نبوت کا مسئلہ تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے،
بہت اچھے انداز میں بیان کر لیتے تھے، لوگوں کو سمجھا لیتے تھے، یہ بھی تقریریں کیا کرتے تھے بستی بستی جا کر ختم نبوت کے موضوع پر۔ تو کوئی مرزائی تھا جس کو پتہ تھا کہ حافظ الداد صاحب عالم نہیں ہے، تو وہ جگہ جگہ حافظ الداد صاحب کا نام لے کے ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا تھا، حافظ الداد صاحب میرے نال مناظرہ کرے، میرے نال گل کرے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ عالم تو ہے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے بیان کرنا ایک اور چیز ہوتا ہے، لیکن مد مقابل اگر کوئی سوال کرے اس کا جواب تو عالم ہی دے سکتا ہے نا جی، ہر بندہ تو نہیں دے سکتا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جان بچاتے تھے اس سے، مناظرے سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یار یہ معاملہ تو خراب ہو جائے گا۔ کسی علاقے میں کوئی شادی وغیرہ کی تقریب تھی، وہاں حافظ الداد صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور وہ مرزائی بھی آ گیا۔ اس نے کہا لوگوں، میں کب سے حافظ الداد کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ مناظرہ کرے، بحث کرے، لیکن یہ سامنے نہیں آ رہا، تو آج اتفاق نے اکٹھے ہو گئے، تو آج ہی نہ ہو جائے مناظرہ۔ حافظ صاحب فرمایا بالکل آج ہو جائے، میں تو بدبخت ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جناب یہ آج کل کا دور تو تھا نہیں، سیکورٹی والا، اس دور میں تو اتنا نہیں تھا۔ چلو جی سارے لوگ بیٹھ گئے، بحث ہوگی جی حافظ الداد صاحب کی اور مرزائی کی۔ بحث ہونے سے پہلے مرزائی نے کہا کہ میں قرآن دیا 6 آیتاں جو ثابت کر ساں کہ مرزا اللہ دا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حافظ صاحب فرمایا میری ایک شرط ہے، وہ ایک شرط میں نے گل یاد آئی، خضر علیہ السلام فرمایا میری ایک شرط ہے، بولنا نہیں۔ حافظ صاحب فرمایا میری ایک شرط ہے صرف کہ تو 6 آیتاں پڑھ یا 600 آیتاں پڑھ، 6 منٹ تقریر کر یا 6 گھنٹے تقریر کر، میں نے چپ کر کے سننی ہے۔ شرط میری یہ ہے کہ جب میری باری آئے گی بولنا تو نے بھی نہیں ہے۔ یہ وہی والی شرط تھی، بولنا تو نے نہیں ہے، چپ کر کے رہنا جب تک کہ میں اپنا آواز مکمل کر کے تجھے موقع نہ دوں۔ تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب جناب اس نے پہلی تقریر کی مرزائی نے، قرآن میں جہاں بھی آخرت کا لفظ آتا ہے جیسے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اس سے وہ بدبخت کہتے ہیں اس سے مراد آخری نبی ہے مرزا، وہ اس طرح کی باتیں جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر اس نے جو مارنی تھی وہ ماری۔ اب باری آئی حافظ صاحب کی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے والا قرآن مجید اٹھا لیا اور پھر کہا لوگوں میں بولا ہوں اس کی تقریر میں؟ لوگوں نے کہا جی نہیں، اگر اے بول گیا تو ظاہر جی ہار جائے گا جو طے ہوا پہلے شخص۔ اس سے پوچھا بھائی بولنا نہیں ہو سکا؟ جی ٹھیک ہے آپ صاحب شروع کرو، میں نہیں بولتا، پر جب تک میں نہ بس کروں۔ جی ٹھیک ہے جی، صحیح پکا کیا نا 5-6 دفعہ پوچھ کر۔ آپ سب شروع ہو گئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا اور مرزے کو لامتی بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لامتی بنایا۔ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لامتی بنایا۔ قیامت ان کا وہ مالک جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لامتی۔ ہر آیت میں یوں ساتھ کہتے گئے۔ اب وہ بولنا نہیں ہے، وہ کبھی ادھر وٹ کھائے کبھی ادھر وٹ کھائے جناب۔ جس ٹائم پہلا سپارہ ختم ہوا ہے نا، دوسرے سپارے پہنچے حافظ صاحب سیقول الصفحات، وہ سمجھ گئے یہ 3 سپارے جانے نا۔ اس نے کہا حافظ جی، نہ کہ چپ کر حافظ جی نہ پتر، چپ سن میرا بیان سارا۔ جس ٹائم دوسرا سپارہ یہ نہ مکایا نا، تل کر رسول پہنچے اٹھ کے نس میں حافظ نہ پو اس بغیرت نو، اس بے ایمان کو پکڑو اور آج اس کو جانے نہیں دینا۔ قرآن کی ایک ایک آیت بتا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بکواس کر رہا ہے کہ 6 آیت چھوڑ 6 آیت سن، قرآن کی ہر آیت دس رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ ہو سکا یار حافظ الداد تو جیت گیا، میری جان چھوڑ۔ تو حافظ الداد صاحب عالم نہ ہو کر بھی اس کو ایسا پھنسایا جال میں کہ وہ کیا ہو گیا، میدان سے بھاگ گیا۔ تو یہ بات مجھے یہاں سے یاد آئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا بولنا نہیں، چپ کر کے رہنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اب جب حضرت نے یہ شرط لگائی کہ بولنا نہیں ہے،
ساتھ یہ کہا کہ آپ سے صبر ہوگا نہیں، یہ شرط بڑی مشکل ہے، یہ شرط کوئی آسان تو نہیں ہے لیکن بولنا نہیں۔ فرمایا جی نہیں میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت گئی، اس نے کہا جی میرا شوہر بڑا ظالم ہے، حضرت کوئی تویز دو تاکہ اس ظالم تھوڑا کنٹرول ہوئے، مجھے مارتا ہے۔ میں کہ کیوں مارتا ہے، آخر کوئی وجہ ہوگی؟ کوئی نہیں جی، گھر آتا ہے بس کوئی بات وہ کرتا ہے کوئی میں کرتی ہوں تو مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سمجھ گیا کہ دی جڑی لولو ہے نا زبان یہ تھوڑی تیز ہے۔ حضرت فرمایا تویز تو کوئی نہیں، لکیر جی مار دیتی ہیں، فرمایا یہ تویز لے جاؤ اور جب شوہر آئے نا تو نے اس کو دانتوں کے بیچ میں دبا لینا ہے، اور یہ دھیان کرنا کہ بالکل یہ آگے پیچھے نہ ہو۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ جو ہی شوہر آ اس جناب ایڈا تھبا تویزہ نے منہ پا کے دبا دیا، منہ بند ہو گیا۔ اب بات تو کرنی کوئی نہیں، لڑائی بھی ختم ہو گئی۔ ہفتے بعد وہ آئی، اس نے کہا حضرت ماشاء اللہ جی زبردست تویز آپ نے دیا جی۔ اس کے بعد اس ظالم کو جرت ہی نہیں ہوئی ہاتھ اٹھانے کی۔ حضرت فرمایا اے بند ہوئے نا پھر آئندہ بھی ضرورت نہ ہو سی، وہ کڑ چھوڑ موئے چوں تو مویا تھوڑا قابو رکھ، سمجھ آئی؟ تو یہ بعض مسائل بنتے ہی یہاں سے ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانی جتنے اعضاء بھی ہیں ہر روز فجر کے وقت زبان کی منت کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ایک اعرابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ۔ جب وہ جانے لگا تو حضور نے فرمایا کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں تو تیرے سارے اعمال کی حفاظت کرنے والی ہو؟ کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان کی وجہ سے انسان کئی خطائیں اور کئی غلطیاں کر بیٹھتے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے والے آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ کرے حضور فرماتے ہیں وہ آگے جواب میں کہا انی صائم، بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا تو تو کہہ دے جو کچھ کہنا ہے، میرا تو روزہ ہے، میں نہیں کہوں گا۔ تو خیر اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو داخلہ مل گیا اور حضرت کے ساتھ کی روانہ ہوئی۔ 3 باتیں ہیں۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفینہ، چل پڑے وہ دونوں۔ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ بھی ساتھ تھے، لیکن یہاں پہ ذکر دونوں کا ہے کیونکہ مقصود ان دونوں کا واقعہ بیان کرنا تھا، اس لیے انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ فانطلقا، چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب سوار ہو گئے کشتی میں، خرقہا، اس کو پھاڑ ڈالا، پھٹا چیر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ماری کلہاڑی اور کشتی کا پھٹا توڑ کر الگ کر دیا۔ اب ایک آدمی بڑی عزت کے ساتھ بٹھائے، میں جا رہا ہوں ترامڑی چوک میں تو آپ پارے جانا ہے، ادھر سے کوئی جاننے والا آ گیا، اس نے کہا جی مولوی صاحب بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ تو گیا لیکن جیب سے چاقو نکال کر اس کی سیٹ توڑنے لگ گیا، تو وہ کیا کہے گا کہ آپ چنگا کام کر رہے ہیں؟ بولنے نہیں ہو جی جی چنگا جی جی چنگا تھوڑا کام کی طرح میں چنگا کام کر رہا ہوں، میں نے آپ کو گاڑی میں بٹھایا اور آپ اس کا یہ سیٹ ہی توڑ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے کشتی میں بٹھایا اور بڑی عزت دی، جیسا کہ بعض مفسرین نے کرایہ شرائع نہیں لیا۔ حضرت نے پھٹا توڑ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام تاب چڑھ گئی، بھیا یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ انہوں نے ہمیں عزت کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور آپ نے کشتی میں بٹھایا اور آپ نے کشتی توڑ ڈالی۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، حضرت نے فرمایا تو نے پھاڑ ڈالا نا اس کو، لتغرق اهلها، تاکہ غرق ہو جائیں کشتی والے، ان کو ڈبانا چاہتے ہو۔ ظاہر جب پھٹا ٹوٹ جائے گا پانی کشتی میں آ جائے گا، اور جب پانی کشتی میں آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے، کشتی کے لیے پانی ضروری تو ہے لیکن کشتی کے نیچے ضروری ہے،
اندر گیا تو بیڑا غرق ہے۔ فرماتے یہی مثال ہے دنیا کی اور دنیا کے مال پیسے کی۔ دنیا کا مال پیسہ انسان کے لیے ضروری تو ہے، لیکن نیچے رہے تو ضروری ہے، اگر سوار ہو جائے یا دل میں اندر چلا گیا تو انسان کے لیے ہلاکت۔ بارکہ اخرقتها لتغرق اہلها، اس لیے تو نے توڑ ڈالا تاکہ غرق ہو جائیں کشتی والے۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تو نے ایک ایسی کام کی جو بات کی جو مناسب نہ تھی۔ قال، حضرت نے فرمایا الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک ہرگز تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی۔ میں نے پہلے تجھے کہا تھا کہ یہ کم آسان نہیں، میرے ساتھ نہ چلو، کہا نہیں تھا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہنے لگے مجھے نہ پکڑو جس بات سے میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا تھا جی، وہ یاد نہ رہا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں تنگی پیدا نہ کرو جی، مجھے معاف کر دو۔ حضرت نے غلطی مان لی۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، جہاں تک کہ ایک لڑکا وہ اس کو ملے، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جناب اچانک ایک بندے کو مار ڈالا، یہ کہاں برداشت ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ قال، حضرت نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا ہے؟ چلو قصاص میں تو قتل ہوتا تو پھر بھی میں کہتا ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے تو نے ایک جان کو مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً انتہائی ناپسندیدہ کام تو نے کیا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا الم اقل لک، او میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک تو ہرگز میرے ساتھ طاقت نہیں رکھتا صبر کرنے کی۔ دو باتیں ہو گئی۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے سوال کیا کسی شے کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، بس مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، بس یہ آخری چانس مجھے دے دو، اب اگر میں بولا تو پھر ٹھیک ہے مجھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو خود کہا نا فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام خود بھی اب یہی چاہتے تھے کہ میں الگ ہی ہو جاؤں، یہ تو برداشت سے باہر ہو رہا ہے نا کام، کہ معاملات ہی ایسے ہیں کہ یار میں کیا یا چپ کروں تو بھی مرتا ہوں۔ ہمارے استاد سے مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشاب والے، وہ جمعے کے بیان میں ایک دن بڑی مزدار بات کر رہے تھے، کہنے کہ یار تسی چنگے رہے ہو، دین نہیں پڑھے نے، بندے کو کہہ رہے تھے اسی پڑھ کے مصیبتیں چ پی گئے، سیدھی گل کراں تے لوگ ناراض ہون، پٹھی گل کراں تے اللہ ناراض ہے، سیدھی گل کراں تے لوگ ناراض ہون تے پٹھی گل کراں تے اللہ ناراض، وجہ کیڑے پاسے سمجھ نہیں آتی۔ بات واقعی ایسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہے، چپ کراں، ادھر جو شریعت کا علم ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے معاملے میں چپ نہ کرو، ادھر تو یہ حکم ہے، ادھر جو شرط لگی ہوئی ہے کہ بولنا نہیں ہے، اب یہ یہاں پر بھی اب اگر میں بولتا ہوں تو خضر علیہ السلام نکالتے ہیں، اب نہیں بولتا ہوں تو جو میرے پاس علم ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بولو، وہ علم مجھے کیا کہہ رہا ہے بولو، اب کروں تو کروں کیا؟ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے جی ایک موقع اور دو، پھر بے شک مجھے جدا کر دینا۔ فرمایا لگتا یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اب زیادہ رہنا نہیں چاہتے تھے کہ یار یہ سبق جڑا نا میرے سمجھ تو باہر ہے۔ خیر، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً تو میری طرف سے عذر کو پہنچا، یعنی واقعی جو بات میں نے طے کی تھی میں نے اس کی مخالفت کی ہے، جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا میں نے اس کی پاسداری نہیں کی ہے، لہٰذا ایک چانس آخری دے دو پھر بے شک الگ کر دینا۔
ٹھیک ہے جی. فانطلقا، پھر چل پڑے جناب، دونوں پھر چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، آگے ایک بستی آئی، بستی والوں کے پاس گئے. استطعما اہلہا، کھانا طلب کیا بستی والوں سے، چونکہ اس وقت یہ ہوٹلیں موٹلیں اور یہ نظام تو نہیں ہوتا تھا. اس وقت تو یہی ہوتا تھا کہ مسافر جاتا بستی والوں کو بتاتا کہ میں مسافر ہوں. بلکہ یہ تو ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ مسجدوں میں بندہ آ جاتا تھا، نماز کے بعد کہتا بھائی میں مسافر ہوں، تو لوگ اس کو کھانا لا کر دیتے تھے. یہ تو ابھی کچھ چند سالوں سے یہ ختم ہوا، ورنہ تو یہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری تھا. تو وہ اتنا پہلے تو یقیناً یہی سلسلہ ہوگا. خیر، استطعما اہلہا، بستی والوں سے کھانا مانگا، یعنی ہم مسافر ہیں جی، کوئی کھانا کھلا دو. فابوا ان یضیفوہما، بس انہوں نے انکار کیا ان کی مہمان نوازی سے. انہاں کہ جی روٹی شوٹی کوئی نہیں، سمجھ آئی، روٹی والی گل کوئی نہیں جی. اللہ کے اس سے مطلب ہمیں کوئی کھانا نہ کھلایا تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبیوں کو لوگوں نے نہیں کھلایا، ہمیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو استاد جی کھانا اپنا گھرو گھرو، ٹھیک ہے جی. فابوا ان یضیفوہما، کھانا کھلانے سے انہوں نے کیا کر دیا جی؟ انکار کر دیا. کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے جب قرآن مجید کی اعراب لگوائے نا، کسی نے کہا اگر یہ فابوا والا ایک نقطہ نیچے کی بجائے اوپر لے جاؤ اور ساتھ صرف ایک نقطہ اور لگاؤ، بس بن جائے گا فاتوا. فابوا کی بجائے کیا بن جائے گا؟ فاتوا ان یضیفوہما، فٹ وہ کھانا لے کر آ گئے. معنی کتنا بدل جائے گا؟ ایک نقطہ بڑھانا ہے نا، فابوا کی بجائے بن جائے گا فاتوا. کہنے لگے حجاج بن یوسف سے جب یہ بات ہوئی نا تو اس کی وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گیا، اور اس نے کہا یہ میرے اندر جرأت نہیں. اب اندازہ لگائیں، جس کی تلوار سے کئی لوگ شہید ہو گئے اور وہ اس کے وجود پہ کپ کپی نہ آئی، لیکن قرآن مجید میں ایک نقطہ لگانے سے وجود لرز گیا اس کا بھی. اللہ نے کیسے اپنے کلام کی حفاظت کی ہے، اللہ کے کلام میں کیسی حفاظت ہے، ایک نقطہ بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. خیر، فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی کرنے سے. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار کو جو گرنا چاہ رہی تھی، ارادہ رکھتی تھی گرنے کا، یعنی گرنے کے قریب تھی. فاقامہ، حضرت نے اس کو درست فرما دیا اور چل بھائی آگے چلیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت یہاں پر اگر آپ ان سے کھانا تو کھلا نہیں رہے تھے، اگر اجرت لے لیتے تو بڑا فٹ تھا. قال، حضرت نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہاں اجرت لے سکتے تھے. حضرت مفت میں پھٹا توڑ دیا ان کا بیچاروں کا، اس نو خام خام مارتا، انہاں کو قتل تھا، اس نو انہاں نو کرنا چاہیے جب روٹی نہیں دیتی، اور ان کے آپ نے کام کرنے شروع کر دیے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت نے فرمایا یہ جدائی کا وقت آ گیا، میرا اور تیرا اب ہم اکٹھے، کیونکہ چپ آپ سے نہیں ہوتی، اور جناب اس طرح تو میں نے شرط رکھی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں تجھے حقیقت بتاؤں گا ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا. انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.